رسول اللہ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم في البر والصلة. وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر الإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمئنان إليه القلب واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك أو في صدرك. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق ہی اصل نیکی ہے. انسان کا بہترین اخلاق ہی اصل نیکی ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تم اسے ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں. اور وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ نیکی کے بارے میں اپنے دل سے پوچھو. حقیقت میں نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے اور دل میں بے چینی و بے قراری پیدا کر دے. اور اگر اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھو تو گرچہ اس کے جواب کا جائز ہونے کا فتویٰ دے دیں. تو اس حدیث میں یہ جو حدیث نمبر 27 ہے، اس کا جو موضوع ہے خیر اور شر، اچھائی اور برائی کی تعریف بیان کی گئی. اچھائی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کرنے سے بندے کو اطمینان ملے. نیکی سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. اور برائی کس کو کہتے ہیں؟ جس سے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو، چپکے سے کوئی کام کرے کوئی جانے نہ. نیکی اطمینان دلاتی. اس حدیث کی پوری تفصیل وابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہو گیا، اس کی وضاحت. آپ نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ آپ سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے ہر قسم کی نیکی اور گناہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں تاکہ نیکی کروں اور گناہ سے دور رہوں. تو آپ نے فرمایا وابسہ قریب ہو جاؤ. میں قریب ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت وابسہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تینوں انگلیوں کو ایک ساتھ جوڑا، تینوں انگلی ہیں، اور میرے سینے میں چبھانے لگے اور فرمائے کہ وابسہ تم سوال کرنا چاہتے ہو تو بھلائی یہ ہے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو. یعنی اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اس سے اطمینان نہیں ہوتا ہے. بدعتی چاہے جتنی بڑی بڑی بدعتیں کر لیں، اندر سے وہ مطمئن نہیں ہوتا ہے، جان لیجیے. اور بھلائی نیکی سے آدمی مطمئن ہوتا ہے. آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جانور ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو اطمینان ہوگا کہ چلیے ایک پیاسے کو کھانا کھلایا، بھوکے کو پانی پلایا، بھوکے کو کھانا کھلایا. کسی گمراہ کو راستہ بتا دیں، آپ کی وہ بات مانے نہ مانے، لیکن آپ کو اطمینان ہوگا کہ آپ نے نیکی کا کام کیا. لیکن غلط راستہ بتا دیں، کسی نابینا کی لاٹھی چھین کر کے اس کو چھوڑ دیں، تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے. گناہگار گناہوں سے مطمئن نہیں ہوتا. بڑے بڑے فسادات وغیرہ ہوتے ہیں جو رپورٹ آتی ہے کہ آدمی جب پچھتاتا ہے نا تو بہت شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہ پہ. گناہ سے کبھی آدمی مطمئن نہیں ہوتا ہے. اچھا، بھلائی اور برائی ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی
بھلائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ نے دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، اچھائی برائی کو کون نہیں سمجھتا ہے. لیکن لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کے جائز ہونے کا فتویٰ پوچھے گا. سود سے متعلق اکثر یہ سوال آتے ہیں، سود حرام ہے، لیکن لوگ الگ الگ انداز میں علماء سے سود کے بارے میں 50 سوال کریں گے. مقصد سود کی رقم کو ایسا نہیں کہ چھٹکارا حاصل کرنا، کہیں نہ کہیں اس کو انڈائریکٹ اپنے استعمال میں لینا. بہت سارے سوالات بتاتے ہیں کہ یہ سوال برائے عمل یا معلومات نہیں ہے، کسی طرح گنجائش مل جائے. اسی لیے سوال کا جواب دینے سے پہلے مزید سوالات کرنے کی گنجائش ہے. بہت پہلے ہندوستان کی بات ہے، ایک آدمی نے کسی عالم سے سوال کیا کہ میں ایک بچڑی لایا. بچڑی سمجھتے ہیں نا، گائے کا بچہ. کہا کہ میں ایک بچڑی لایا ہوں اور بہترین ہے وہ، اس کے ساتھ ایک اور بچڑی ہے، تو کیا میں ضرورت پر دونوں پہ سواری کر سکتا ہوں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، سوال ہے تو آدمی کہے گا تمہاری بچڑی ہے تم سواری کر سکتے ہو. وہ کسی عورت کو لایا تھا نکاح کر کے، اور اس عورت سے ایک بچہ تھا اس کے پہلے شوہر سے. تو سوال گھما کے کیا کہ یہ عورت جیسے میرے لیے حلال ہے، بیوی ہے، تو کیا وہ جو بچی ہے وہ بھی میرے لیے حلال ہے؟ اب اس سے بھی اس نے نکاح کیا اور جو اس کی بیٹی تھی اس سے بھی. کہا میں نے تمہارا سے پوچھا کہ تمہارے لیے اس پر بھی سواری جائے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، سوال اگر گھما کر کریں گے تو جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ملے گا. اسی لیے 2 سوالات ایسے ہوتے تھے جن کا جواب بڑے بڑے علماء فوت پر جلدی نہیں دیتے. ایک طلاق کا مسئلہ، دوسرے وراثت کا مسئلہ. طلاق پر جب تک پوری ڈیٹیل نہ آ جائے تب تک علماء زبان نہیں کھولتے. وراثت میں بھی جب تک پوری ڈیٹیل نہیں آئے گی زبان نہیں کھولنی چاہیے. اس سے پہلے شاید بتایا تھا نا وراثت کا مسئلہ، کہ 3 یا 4 بھائی تھے، وراثت تقسیم کرنی تھی. تو ان لوگوں نے، جو مفتی صاحب تھے بڑے عالم، ان سے کہا کہ ہم 4 بھائی تھے، ایک بھائی مرتد ہو گیا، تو مرتد کو تو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تو مفتی صاحب یہی کہیں گے نا کہ مرتد کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. تینوں میں وراثت تقسیم ہو گئی، لکھ کر کے دے دیا فتویٰ. اب وہ جو بھائی مرتد ہوا تھا جس کے بارے میں مرتد کا سوال کیے تھے، وہ آیا اور کہا مولانا مجھ کو وراثت سے کو محروم کر دیا. کہا تمہارے بھائیوں نے کہا کہ تم مرتد ہو گئے ہو، کافر ہو گئے ہو. تو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا بہت زیادہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں، بعض چیزوں کو نہیں مانتے، تو پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں، سدھر جاتے ہیں. تو اسی طرح کا میٹر تھا. دلی میں جے این یو وغیرہ میں پڑھ رہے تھے، وہ تھوڑا سا آگے چلے گئے تھے. تو بھائیوں نے وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس کو کافر ڈکلیئر کر دیا. تو اب مفتی کو کیا پتا کہ سچائی کیا. جیسے بمبئی میں جو فراڈ ہوتا ہے، کسی بھائی کو وراثت نہ ملے تو اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں نا، اور نقلی اور جعلی ڈپلیکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ تو بھائی میرا مر گیا، اور پلیٹ اپنے نام کر لیتے. ایسے واقعات ہوئے ہیں بمبئی میں. تو اس طرح کے فراڈ ہے. گناہ گناہ ہے، برائی برائی ہے. فتویٰ پا جانے سے حلال نہ حرام ہوگا، نہ تو حرام حلال ہو جائے گا. فتویٰ ایک مشکل کا حل دیتا ہے آپ کو وقتی طور سے. تو گناہ کے بعد فتویٰ پوچھنا کہ میرے لیے گناہ حلال ہو جائے، یہ درست نہیں، غلط ہے. عالم کا فتویٰ اللہ کے حرام کو، سود ہے، رشوت ہے، اس کو حلال نہیں کر سکتا. آپ جیسا سوال کریں گے جواب ویسے پا جائیں گے. اب اس کو آپ فٹ کر لیے کسی جگہ اور کہے میں نے فلاں مولانا سے پوچھا ہے، تب یہ درست نہیں. ایک آدمی حج پہ جا رہا تھا تو اس نے کسی عالم سے کہا کہ میں
واپسی میں ذرا سا بغداد، عراق، کوفہ، بصرہ، یہ سب تاریخی جگہیں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ذہن میں ایک تاریخ رہے کہ ہاں ائمہ تھے، فقہا تھے، علم کا مرکز تھا۔ حضرت عمر نے کوفہ جیسے شہر کو بسا دیکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا بالکل چلے جاؤ دیکھو۔ اب اس کے بعد پھر وہ گیا تو درگاہوں پہ، مزاروں پہ، کربلا پہ اور شیعوں کی رسموں پہ اور قبر پرستوں کے سارے کام کیا۔ کہا میں نے تو مولانا سے فتویٰ پوچھا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جا سکتے، سمجھ رہے نا بات؟ تو فتویٰ کسی ایک پس منظر میں دیا جاتا ہے۔ اب کوئی آپ سے کہے کہ میں راجستھان جانا چاہتا ہوں، تاریخی شہر ہے راجے رجواڑوں کا، ذرا میں تاریخ دیکھنا چاہتا ہوں، ریگستان ہے ہندوستان کا، تو کوئی منع کرے گا؟ چلا جائے اجمیر چادر چاہے کہے میں نے تو فتویٰ پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا چلے جاؤ۔ تو گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹ کے، ایسا نہیں کہ وہ فتوے سے مطمئن ہوتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ غلط ہے، لیکن اپنے غلط کو چھپانے کے لیے یا اپنی غلطی کو آڑ بنانے کے لیے عالم کے فتوے کو استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ تو وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، جو کھٹکے اس کو چھوڑ دو۔ نیکی جس سے تمہیں اطمینان ہو، نیکی سے کبھی کھٹک نہیں پیدا ہوتی دل میں، نیکی سے اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق و عادات کیسے تھے، تو کہا کہ آپ کے اخلاق تو قرآن کے مطابق تھے، قرآن پڑھو اور آپ کی پوری زندگی کو پا جاؤ گے۔ اب کسی کو اگر سگریٹ پینا ہے، تمباکو کھانا ہے، کسی عالم کے پاس گیا، کہا کہ مکروہ ہے، بچنا چاہیے۔ اب وہ کہے کہ مولانا نے تو کہا کہ حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہو، یہی ہے نا، انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو پیتا یا کھاتا ہے، بہت سارے علماء بھی تمباکو والا پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، آپ پوچھئے کیا وہ اس سے مطمئن ہے کہ وہ حلال ہے؟ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں اطمینان نہیں۔ کیوں اطمینان نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کی ایک صفت اور خوبی بیان کیا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ یہ رسول لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ ایک جملے میں اگر سوال کیا جائے کہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو یہ پاکیزہ اور اچھی چیز ہے یا گندی چیز ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ ہر آدمی کہے گا گندی چیز ہے، اور گندی چیز کو رسول نے کہا کہ حلال نہیں، حرام ہے یہ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ مان لیجیے کوئی عالم کہتا ہے کہ مکروہ ہے، یہ ہے مکروہ، اصل میں حرام ہی کی ایک قسم ہے۔ حدیث میں مکروہ اور حرام ایک ہی چیز ہے، فقہا نے تقسیم کر دی کہ مکروہ حرام سے کمتر ہے، ورنہ حدیث میں حلال اور حرام، اور جہاں مکروہ کہا گیا وہ بھی حرام ہی ہے، فرق نہیں ہے۔ لیکن اب وہ اپنے گناہوں یا غلطیوں کو کیسے کمتر کیا جائے، اس طرح کی چیزیں لے آئی گئی۔ اچھا، دوسری ایک دلیل دیکھ لیجیے، سگریٹ پینا حلال حرام سے ہٹ کر کے آپ دوسرا چیپٹر لے لیجیے، فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ سگریٹ، بیڑی، تمباکو فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ 10 سال میں آدمی کئی لاکھ کا سگریٹ پیتا ہے۔ آپ ایک دن میں نے حساب لگایا، اگر ایک آدمی 2-3 پیکٹ پیتا ہے، آپ جوڑ لیجیے، اور زندگی بھر میں آپ ایک مکان خریدنے کے برابر تو سگریٹ پی لیتے ہیں، کیونکہ آدمی کی زندگی کا ایک حصہ ہو جاتا ہے نا۔ سگریٹ پینا فضول خرچی ہے، تمباکو، بیڑی فضول خرچی، اس کو تو سب لوگ مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تم فضول خرچی نہ کرو، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سگریٹ پینا فضول خرچی ہے،
آپ مانتے ہیں فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے؟ اللہ نے فرمایا سگریٹ بیڑی تمباکو کھانے والا کس کا بھائی ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنا آسان نتیجہ ہے اس کا. سگریٹ بیڑی ہی نہیں، ہر وہ کام جو فضول خرچی. ابھی ہندوستان کے علاقے میں یو پی ہی کا واقعہ ہے، شادی میں 1 کروڑ روپیہ ایسے تقسیم کر دیا، بانٹ دیا. وہ گاڑی پہ بیٹھ کر یا بلڈوزر پہ پڑھا ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ ایسے نوٹ پھینکا 1 کروڑ روپیہ. اور اس سے کچھ سالوں پہلے ایک رپورٹ تھی، یہ جو سنبھل ہو رہے کے واقعات ہے نا مراد آباد کے، انہی علاقوں میں ایک آدمی کی بیٹی کی شادی تھی. شادی میں 300-400-500 باراتی آئے تھے. ہر باراتی کو اس نے ہیرو ہونڈا تحفے میں دیا. انکوائری ہوئی کہ یہ کون ہے اتنا بڑا آدمی، پتہ لگا کہ یہ گوشت بیچنے والا قصائی ہے. تو اب پھر گوشت کے کاروبار پہ نظر آ گئی کہ اتنا فائدہ ہے، دیکھیے اب گوشت کھانے کو ترس گئے لوگ، ہے کہ نہیں؟ نعمتوں کا غلط استعمال ایسی بڑی بڑی مصیبتیں لاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے پوری قوم پریشان ہے. اب یہ جی وہ جیل میں ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اب یہ پورا بزنس غیر مسلموں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ ہم گوشت کھائیں گے لیکن ان کی دکانوں سے لائسنس وہ بنائیں گے، ہمارے لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے رکھیں گے، تنخواہ دیں گے، قصائی رہے گا تنخواہ. جان گیا کہ اتنا بڑا کاروبار ہے، اسپورٹ کرتے ہیں، اس کو خود ذبح کریں گے. کچھ دنوں میں جتنی دکانیں ہوں گے لائسنس کی، لائسنس ان کا رہے گا، مین پیسہ ان کے ہاتھ میں. آپ ملازم بن کر کے کاٹ کے بیچیں گے، کلو پیچھے 1-2 روپیہ جو آپ کو ملے گا وہی ہوگا، کیونکہ اب اس کاروبار کا فائدہ وہ جان گئے. نعمت اللہ کے شکر کے لیے ملتی ہے، ناشکری کے لیے نہیں. اس طرح کے بڑے بڑے حادثات. آپ یہ نہ سمجھے کہ دشمن آپ سے غافل ہے اور واقف نہیں ہے، وہ تو چاہے تو آپ کو بھوگا روڈ پر پیاسا مارے، خوشحال کیسے دیکھ سکتا ہے. اور برائی اور گناہ سے جتنا دور رہیں گے اللہ کی مدد سے قریب رہیں گے. فخر، دکھاوا، ریاکاری، یہ چیزیں آدمی کو برباد کر دیتی. اور آدمی جب برباد ہوتا ہے قوم کے نام پر تو پوری قوم آزمائش میں آتی ہے. اب ایک فیکٹری ہی سلیکٹ نہیں کی گئی، صرف وہی نہیں پریشان، اس کے پاس اور کہیں رہے ہوں گے کاروبار، اس کا نقصان نہیں، ملازم، اس کے لیبر، اور پورا شہر پریشان ہو گیا. ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح سے. اسی لیے اس حدیث میں کہا گیا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے. اب جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں آپ ان سے ملیں گے تو ایسا نہیں کہ بہت مطمئن رہیں گے، کہیں گے سماج کو دیکھ کے کرتا ہوں، وقت کے ساتھ چلتا ہوں. وقت نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، سماج نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ اس طرح کا فضول خرچی والا کام کریں. شادیوں میں جو لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں آج کے دور میں، خود ان کا نفس اس سے مطمئن نہیں ہے، اور یہی گناہ ہے. الاثم ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل میں کھٹکے وہی گناہ ہے. یا لوگ یہ نہ چاہو کہ لوگ جان جائیں. بہت سارے لوگوں کا سورس آف انکم ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، کمائیں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، لیکن وہ دوسروں کو نہیں بتائیں گے کہ یہ بھی انکم کا ایک ذریعہ ہے. ایسا نہیں کہ بہت چالاک ہیں نہیں بتانا چاہتے، انہیں خود اپنے اس کاروبار سے اطمینان نہیں ہوتا ہے. بہت سارے کاروباری ہیر پھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کے کاروبار میں. کچھ تو بالکل اوپن ہے کاروبار، کچھ کاروبار جس کو کہتے 2 نمبر کہہ لیجیے بمبئی کی زبان میں. تو 2 نمبر کی 2 صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ قاعدے قانون سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو آپ شو نہ کریں تو اللہ کی نگاہ میں گناہگار نہیں ہو، قانون آپ سمجھتے رہیے. دوسری چیز کی حرام اور حلال کا میٹر ہو، اس میں آپ پڑ جائیں
جیسے کوئی کہیں پر ملازم ہے، بوس ہے، اونچی پوسٹ پر، کسی کو جاب دیتا ہے اور وہ کچھ گفٹ یا تحفے لے لیا، تو کہنے کے تو گفٹ اور تحفہ ہے، لیکن وہ رشوت کی ایک قسم اور حرام ہے، کوئی گنجائش اس کی نہیں۔ جو لوگ ایمبیسی وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ویزے وغیرہ لگاتے ہیں، چھوٹے والے آفس والے، شام کو ان کو لفافہ دیں گے یا آئیں گے وزٹ کریں گے تو ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مزدوری ملازمت کی ان کو ایمبیسیاں دیتی ہیں، یہ رشوت کی ایک قسم ہے، لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ انہیں سے پوچھو کہ حرام ہے حلال تو چپ چاپ رہیں گے اور نہ کسی کو بتائیں گے، بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ حدیث ایک پیمانہ دیتی ہے کہ تمہارا دل جب کسی چیز پر مطمئن نہ ہو تو اسے چھوڑ دو، اور اس حدیث میں جو فلسفی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، دین کی اپنی منمانی تشریح کرنا چاہیں گے کہ جیسا یعنی دانشور اور عقل مند ہے تو جو وہ کہیں وہ صحیح ہے، نہیں، کسی کی عقل معیار نہیں ہے دین میں، کسی کی سوجھ بوجھ معیار نہیں ہے دین کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتا دیا وہی چیز معیار ہے۔ تجارت کی بڑی شکلیں اس وقت رائج ہیں، اور ایسے ایسے طریقے ہیں جن میں سود، رشوت، سٹے بازی، حرام ساری چیزیں شامل ہیں، اور وہ کہیں گے ہمارے ساتھ انویسٹ کرو، اور اپنی تجارت کا راز کسی کو نہیں بتائیں گے، دنیا بھر کا قابلیت بیان کریں گے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن بس دنیا کی حرص میں لوگوں کو ابھاریں گے اس تجارت میں حصہ لینے کے لیے، دو چار فتوے رکھ دیں گے۔ لندن وغیرہ میں جو لوگ 20 25 30 سال سے ہیں، آج بھی ان کے پاس ذاتی نجی مکان نہیں ہے، کیونکہ بہت مہنگے مکانات ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو 30 40 سال سے ہیں ان کے پاس بھی نجی مکان نہیں ہے لندن میں، اتنا مہنگا ہے کہ آدمی کی پہنچ سے باہر ہے جو ان کی انکم ہے۔ اول تو انکم کا ایک بڑا حصہ ٹیکس میں جاتا ہے، کھا پی کے کچھ بچا اچا برابر ہو جاتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ اور بڑے شہروں میں کرائے پر رہنا کوئی عیب نہیں ہے، یہ میں صرف بمبئی میں دیکھتا ہوں، کرایہ دار کو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آنر کو الگ نگاہ سے، ورنہ پورا گلف 80% کرائے پر ہی رہتا ہے۔ اور آپ مکہ مدینہ میں جائیں گے تو 90% نہیں 99% کرایہ دار لوگ ہیں، نجی مکان والے 1%۔ کوئی عیب نہیں کرائے پر آنا، لیکن ہمارے جو ایشیائی ممالک ہیں، ہمارے ملکوں میں سب عیب کی چیزیں ہیں۔ تو ایک بار انہوں نے فتویٰ لیا کسی عالم سے کہ اب آپ لون لے کر مکان خرید سکتے ہیں۔ یوسف قرضاوی صاحب تھے مصر کے عالم، قطر میں بس گئے تھے، نیشنلٹی قطر کی تھی، اصل مصری تھے، مصری۔ تو علماء کے سامنے جب یہ چیز پیش کی گئی تو یہ ہوا کہ جب سود حرام ہے تو یہ فتویٰ اسے حلال کیسے کر دے گا؟ آج بھی جو بینک وغیرہ سے لون لے کے لوگ مکان خریدتے ہیں، حرام کو کسی عالم کا فتویٰ حلال نہیں کر سکتا۔ بینک سے آپ اپنی رقم حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، لوٹ مار سے ٹرانسفر کے لیے بینک کا استعمال کر سکتے ہیں، یا جہاں آپ کو کسی شر فساد سے بچنا ہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اعلیٰ مکان لے بینک کے نام پر لون، یا ایسی گاڑی جس ہائی فائی سود پر لے تو حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ بعض دفعہ اتنی گنجائش ہے کہ آپ پوری انکم شو کر دیں گے تو بڑی دقت ہو جائے گی، تو کچھ لون کراتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سارے سمجھدار لوگ 2 4 لوگوں سے چیک لے کر کے جمع کر دیتے ہیں، بھائی سود سے بچ جاؤں اور پکڑ سے بھی بچ جاؤں۔ یہ راستے علماء بھی بتائیں گے اور آپ کے قانوندان لوگ بھی بتائیں گے، لیکن آپ فتویٰ لے کر کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے۔ اس وقت بینک کا جو بزنس کا طریقہ ہے، مکانات کا جو طریقہ ہے، اور بہت ساری شکل و صورت تجارت کی نئی نئی شکلیں جو آپ کے سامنے ہیں، آدمی مطمئن نہیں ہے لیکن دنیا کے دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں، نجی زندگی میں مطمئن۔ اسی لیے
زیادہ ہونے کے باوجود سکون سے لوگ نہیں ہیں. ایسے لوگ ہیں جو 2-4 لاکھ ان کی انکم ہے منتھلی، لیکن پریشانیاں دیکھ کر ترس آتا ہے. ایسے لوگ سماج کے اندر. تو اس حدیث سے دین کے بہت سارے فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، خیر اور شر کو پہچاننا ضروری ہے. اور دوسرا مسئلہ، پہچاننے کا معیار کہ دل میں اگر کھٹک ہے، پورا اطمینان نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اس میں کھوٹ اور کمی ہے. یہ شر کی پہچان ہے. تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حلال اور حرام اللہ کی طرف سے مقرر ہے. عالم کا فتویٰ حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتا. اور جیسے شکل ہوتی ہے، آج زیادہ تر لوگ ٹوپی شاندار لگائیں گے، داڑھی رکھ لیں گے، سفید لباس، اپنی شکل سے دھوکہ دیتے، تصویر سے دھوکہ دیتے. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. وہ مطمئن نہیں ہے اس سے، لیکن وہ چیز غلط اور درست نہیں ہے. چوتھا مسئلہ، کسی چیز میں شک ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. شک سے دور ہو جائیں گے تو مطمئن ہو جائیں گے. پانچواں مسئلہ، سوالات ہمیشہ خیر اور بھلائی کے لیے کرنا چاہیے. چھٹا مسئلہ، برے علماء کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. برے علماء کون ہیں؟ جو بدعت کا راستہ بتائیں، شرک کا راستہ بتائیں، آپ کو حرام کا راستہ بتائیں. ایمان اور تقوی یہ ضروری ہے. ساتواں اور آخری مسئلہ، ہر آدمی کو اس کے مقام مرتبے پہ رکھنا چاہیے. حضرت وابصہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے گئے نا، تو آپ نے ان کو اپنے قریب بیٹھا، کہا آؤ اور قریب آ جاؤ، پھر جواب دیا. یہ ہے لطف، شاگرد کے ساتھ شفقت اور پیار اور محبت. تو یہ اس حدیث کی وضاحت تھی موجودہ دور کے لحاظ سے. ایک سوال کسی مجلس میں، درس میں، اس پہ یوٹیوب پر بھی آ گیا ہے. ہمارے شیخ علامہ ڈاکٹر فضل صالح فوزان صاحب سے کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے علماء امریکہ اور لندن کے حالات نہیں جانتے، وہ یہاں کے بارے میں کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ اللہ کا دین ہر جگہ ہے. جو چیز عرب میں حلال ہے وہی امریکہ میں حلال ہے، جو وہاں حرام ہے وہ یہاں بھی حرام ہے. حلال و حرام کے لیے کسی ملک کا قانون تو ہے نہیں. تو اس میں کسی عالم کا کہیں جاننے نہ جاننے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ اس طرح کا سوال کر کے علماء کی حیثیت کو کم کرتے، مجروح کرتے کہ حالات سے نہیں واقف. حلال و حرام، شرک کی بدعت کے بارے میں کسی ملک کے حالات کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ کا قانون آسمان سے اترا ہے. اس کو بیان کرنا، وقت ماحول کا لحاظ کرنا، اس میں آپ کو دھیان دے سکتے ہیں کب کون سی بات کہاں بیان کی جائے. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی آدمی ہمیشہ ذہن میں رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.